السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز میں لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ایک دن آپ کسی قبرستان سے گزر رہے تھے، فرمایا کہ ان دو قبروں پر عذاب ہو رہا ہے، یہ عذاب کسی گناہ کبیرہ کی پاداش میں نہیں ہے، ایک کو اس بات پر سزا دی جا رہی ہے کہ وہ طہارت وقت پر نہیں کرتا تھا، یا یہ کہ پیشاب کی چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا، دوسرے کے عذاب کا سبب یہ ہے لوگوں کی چگلی کھایا کرتا تھا۔ اس کے بعد آپ نے ایک درخت کی سبز ٹہنی کو دو ٹکڑے کر کے ان دونوں پہ کھڑا کر دیا اور فرمایا شاید ان کی تسبیح و تحلیل سے ان کی سزاؤں میں تخفیف ہو۔ عبرانی میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہود کو جو ان کی قبروں میں عذاب دیے جا رہے ہیں، ان کی آوازیں میرے کانوں میں آ رہی ہیں۔ ایک جہاد میں مسلمانوں کی طرف سے ایک آدمی مارا گیا تھا، لوگوں نے کہا وہ شہید ہوا، آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، میں نے اس کو دوزخ میں دیکھا ہے کیونکہ اس نے مال غنیمت سے پا چرائی تھی۔ اس کے بعد آپ نے حضرت عمر کو حکم دیا کہ وہ اعلان کر دیں کہ جنت میں صرف اہل ایمان جائیں گے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کی طرف کو تشریف لے جا رہے تھے، اتنے میں ایک سخت بدبو پھیلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا جانتے ہو یہ کیسی بدبو ہے؟ یہ ان لوگوں کی بدبو ہے جو مسلمانوں کی غیبت کیا کرتے تھے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی طرف جا رہے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال، جو میں سن رہا ہوں تم سن رہے ہو؟ عرض کی نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا تم نہیں سنتے ہو کہ مردوں پر عذاب ہو رہا ہے؟ حضرت زید بن ارقم بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، حضرت ابوبکر صدیق نے پینے کی کوئی چیز مانگی تو لوگ شہد اور پانی لے آئے، حضرت ابوبکر صدیق یہ دیکھ کر رونے لگے، لوگوں نے یہ گریہ کا سبب دریافت کیا تو فرمایا کہ ایک دن میں خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر تھا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے کوئی چیز ہٹا رہے ہیں اور مجھے کوئی چیز ہٹانے کی نظر نہیں آتی تھی، تو میں نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس چیز کو ہٹا رہے ہیں؟ فرمایا یہ دنیا ہے میرے سامنے ممثل ہو کر آئی ہے۔ میں نے اس سے کہا میرے پاس سے چلی جا، تو اس نے کہا اگر آپ مجھ سے بچ گئے تو آپ کے بعد کے لوگ مجھ سے نہیں بچ پائیں گے۔